نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسمانوں میں کچھ خفیہ دروازے ہوتے ہیں اور جو کہ انویزیبل ڈورز ہیں بیسیکلی۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتے بھی ان کے تھرو جو ہے آسمانوں تک جاتے ہوں، اور یہ بات اتھینٹک اس اعتبار سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات یا 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا کہ آسمان کے بھی دروازے ہوتے ہیں اور وہ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، لیکن انسانوں نے آج تک ان دروازوں کو، ان ڈورز کو ڈسکور نہیں کیا، دیکھ نہیں سکے، چاہے جیمز ویب سیٹلائٹ کے تھرو ہو، چاہے اس کے علاوہ جو دوسری ہے ہبل سیٹلائٹ ہو اس کے ذریعے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھیج دی گئی ہو سیٹلائٹ، لیکن ابھی تک وہ ڈسکور نہیں ہو سکے، انویزیبل ہے، یا کسی اور ٹیکنیک کے ذریعے، ہاں کوئی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو دکھا دیں اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ اب خواہ ان کو آپ سیکرٹ ڈورز کہہ لیں، چاہے آپ ان کو پورٹلز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ باب اور ابواب کا ہوا ہے، سیکرٹ ڈورز تو ہیں وہ، ورنہ آپ سوچیں کہ کروڑوں لائٹ ایئرس لگ جاتے ہیں ایک انسان کو صرف اس کائنات کی وسعتوں میں گھومتے ہوئے اور آبزرو کرتے ہوئے، تو پھر یہ جنات یا یہ ملائکہ وہ لائٹ سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرتے ہیں، ایک کانسیپٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ سیکرٹ ڈورز ہیں جن کے بارے میں جنوں کو علم ہے، اور ان ڈورز کے جو اجسام ہیں وہ انتہائی لطیف اجسام ہیں۔ جنوں کو معلوم ہے، جنوں کو بھی معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ جن قرآن کریم میں نہیں آیا کہ جن جو ہیں آخری جو آسمان ہے وہاں سے خبریں جو ہیں چوری کرتے ہیں، خبریں چراتے ہیں، وہ کان لگا کر بیٹھتے ہیں، اور جو ان کے کاہن ہوتے ہیں دنیا میں ان کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ آج یہ احکامات جو ہیں فلاں فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، یہ جاری ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں وہ سیکرٹ ڈورز تو ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ قیامت کے منظر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی آسمان میں دروازے ہیں تبھی تو کھولے جائیں گے نا۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول بھی دیں اور یہ ان کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو پھر بھی یہ کہیں، ایمان لانے کی بجائے کیا کہیں گے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا نظر بندی کے ذریعے سے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ریالٹی نہیں ہے، یعنی ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں، وہ سیکرٹ ڈورز ہیں، وَلَوْ فَتَحْنَا، اگر ہم کھول دیں، عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے۔ اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح جسے کہتے ہیں، کہ زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، وہ آسمان کے اس پانی برسنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ منہمر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بوندا باری نہیں ہو رہی ہے، کوئی موسلادھار بارش نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے تو پانی ایک آبشار کی طرح بہتا ہے۔ منہمر کا معنی یہ ہے بماء منہمر کہ پانی گویا کہ وہاں آبشاروں کی طرح بہہ رہا تھا آسمان سے،
تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ اور فتحنا بھی ہے اس میں بھی. دیکھیں ففتحنا ہم نے کھول دیا ابواب السمائی آسمان کا آسمانوں کے دروازے کھول دیے. ان آسمان کے دروازوں سے کیا چیز برسی؟ ماء منہمر. یہ نہیں کہا. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ذکر کیا ہے نا کہ ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں اور بادلوں کو جو ہے ہوائیں لے کر پوری دنیا پر پوری زمین کے اوپر پھیلا دیتی ہیں ہوائیں. لیکن یہاں پر ایسا ذکر نہیں کیا بادلوں کا. سحاب کا لفظ آتا ہے بادلوں کے لیے قرآن کریم میں, یہاں پر سحاب کا لفظ ہے ہی نہیں. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابواب السماء بماء منہمر, کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھولے ایک ایسا پانی جو پانی آبشاروں کی طرح بہہ رہا تھا, منہمر. تو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. کافروں کے لیے آیا تھا, حدیث میں آیا ہے جب ایک کافر کی, ایک فاسق اور فاجر کی, ایک مشرک کی, ایک منافق کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں. رحمت کے فرشتے نہیں آتے جو انتہائی خوبصورت ہو اور بڑے پیار سے اس کی روح کو نکال کر قبض کر کے لے جائیں آسمانوں کی طرف, اور پہلے اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے, حاضری ہوتی ہے اللہ کے سامنے. اچھے لوگوں کی. جی جی جی, ان کی روحوں کی حاضری ہوتی ہے, پھر ان کو واپس لوٹایا جاتا ہے. پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے خواہ وہ سجین ہے یا علیین ہے اس کے مطابق ان کو لوٹا دیا جاتا ہے. لیکن جو اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے, جو بد روح ہے, صالح روح نہیں ہے, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں. رشتہ کہتے ہیں یہ تو انتہائی بد روح ہے, یہ گندی روح ہے, یہ نیک روح ہے, یہ شخص کوئی صالح شخص نہیں تھا, اس میں انسانیت سے زیادہ شیطانیت تھی, تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں. ان کو کوئی ویلکم نہیں کہا جاتا, نہ پہلے آسمان پر, نہ دوسرے آسمان پر, نہ تیسرے, کسی آسمان پر اس کو ویلکم نہیں کہا جاتا. فرشتے اس کو ویلکم نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں لے جاؤ. یہ اللہ کا باغی تھا. تو دیکھیں ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں سیکرٹ ڈورز ہیں, اور ان ڈورز کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ فرشتے بھی آتے جاتے ہوں, اور جنوں کو معلوم ہو, کیونکہ ان کے اجسام بھی لطیف ہیں, ان کی باڈیز بہت لطیف باڈیز ہیں نا جنوں کی بھی اور ملائکہ کی بھی. جیسے روشنی کی باڈیز ہے, روشنی ہے, روشنی ہمیں نظر آتی ہے, ہوا ہے, ہوا ہم فیل کر سکتے ہیں, اس کا وزن بھی ہوگا اگر ہم اس کو قید کر دیں, کس چیز میں اس کو احاطہ کر لیں. لیکن اس کی باڈی ہمیں نظر آتی ہے ہوا کی, لیکن جسم اس کا ہے. تو سیکرٹ ڈورز اپنی جگہ پر ہیں. اچھا, پھر ایک اور حدیث ہے, یہ معراج کی حدیث ہے. آپ معراج کی جتنی بھی احادیث پڑھیں گے ان میں ایک صحیح بخاری میں ایک بڑی طویل حدیث ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا, اور وہ بیری کا ایک درخت تھا. سدرۃ المنتہا کیا تھا کہ سدرہ کہتے ہیں بیری کا ایک درخت تھا, اور وہ ایک نشانی کے طور پر یہاں پر لمٹ ختم ہو جاتی ہے, یہ حد ایک بارڈر ہے جہاں پر ملائکہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پتے جو ہیں, تشبیہ دیے اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے تشبیہ دی کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے پتے تھے, اور اس کے جو پھل تھے یعنی بیر جو تھے اس درخت کے وہ گویا کے مٹکے ہیں, اور وہاں سے 4 نہریں نکل رہی تھی, نہران باطنان و نہران ظاہران. جو باطنان جو چھپی ہوئی تھی, ہڈن تھی, باطنان کا مطلب چھپی ہوئی تھی, ہڈن تھی, وہ 2 جنت میں تھی جا رہی, اور 2 جو نہریں تھیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین پر نکلتی ہیں, ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آسمان سے وہاں سے کیسے بہتی ہوں گی؟ ایسا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نظر بھی نہیں آیا، کوئی اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے جو ہیں وہ نہریں وہاں سے پھوٹتی ہیں؟ اگر آپ گوگل پر جا کر ذرا دیکھیں کہ جو دریائے نیل ہے اس کا منبع کہاں ہے، دریائے نیل کا منبع جا کر دیکھیے کہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے، اور فرات کا جا کر دیکھیے وہ ایک جگہ سے پھوٹ رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ ڈور پیدا کر دیا ہو یا ایک پورٹل ہو کہ بظاہر وہ وہاں سے نکل رہا ہے لیکن اصل میں وہاں سے پانی جا رہا ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے. یہ دیکھیں کانسیپٹ ہے نا، ہیومن بینگ کے جو کانسیپٹ ہے نا، جو انسان سوچتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اوریجنلٹی وہاں ہے. دیکھیں کہ جو نان لیونگ تھنگس ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ باتیں کرتی ہیں، پہاڑ جو ہیں ذکر کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں انسانوں نے کچھ اینیمیشن موویز ایسی بنائی ہیں کہ نان لیونگ تھنگس باتیں کر رہی ہیں. انسان کے پاس یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اس کے لاشعور میں، انکانشیس مائنڈ میں وہ ہے، تبھی وہ اس کو پورٹریٹ کر رہے ہیں. ایک ناول ہے اس کا جس میں ایک انسان جو ہے ایک پرنس ہوتا ہے، اس سے ایک گناہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ ایک عفریت بن جاتا ہے، جادوگر بن جاتا ہے، اس کا پورا پیلس جو ہے وہ سارا بیابان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پیلس میں وہ ایک لڑکی جو ہے وہاں پر آتی ہے اور وہاں پر نان لیونگ تھنگس جو ہیں وہ بول رہی ہوتی ہیں، ہے نا. اسی طرح انسان نے ایسے پورٹل کا کانسیپٹ دیا کہ آپ نے ایک دروازہ سیکرٹ ڈور یہاں اوپن کیا ہے اور آپ وہ سیکرٹ ڈور کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی اور حصے میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے اس میں داخل ہوں گے دنیا کے اس حصے میں ہوں گے. آپ سوچیں کہ انسان کے پاس یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اس نے ایسا امیجن کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں وہ ریالٹی ہے جس ریالٹی کو ہم دیکھیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو ریالٹی دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں، جسے ہم کشف بھی کہہ سکتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تھے اور سوالات کیے تھے مشرکین نے کہ بتائیے اگر آپ یہ کہتے کہ آپ معراج سے واپس گئے اور مسجد اقصیٰ بھی گئے تھے، یروشلم بھی، تو بتائیے کہ اس کی کتنی ونڈوز ہیں، کتنے ڈورز ہیں، اس کی کچھ نشانیاں بتائیے. یہودیوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اسکرین کھل گئی تھی جسے اللہ نے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا کیسے، ایک اسکرین کھلی، ایک پورٹل کھلا، اس پورٹل سے آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے اور مناظر دیکھ کے اللہ کے رسول نے وہ بتا دیا. دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ ایسا ممکن ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ اہل جنت کے لوگ اہل جہنم سے باتیں کریں گے. بھائی جہنم تو بہت دور ہے، جنت بہت دور ہے، باتیں کیسے کریں گے؟ آر یو انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ آف ویو؟ جنت اور جہنم بہت دور ہے. اگر ہم یوں کہتے سمجھانے کے لیے، لیٹس سپوز کہ ایک مشرق ہے تو ایک مغرب ہے، لیکن اہل جنت وہ ان جہنم کے لوگوں کو کیسے دیکھیں گے، کیسے اس سے بات کریں گے؟ تو وہ ایک سیکرٹ ڈورز کھلیں گے، ایک سیکرٹ ڈورز کھلیں گے یا ایک اسکرین جو ہے آئے گی، اس میں سے جہنم والے ان کو دیکھ سکیں گے، جنت والے ان کو دیکھ سکیں گے. اور ایسا ممکن نہیں ہے کیا؟ ہم اگر ایک اسکرین پر ایک موبائل کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے ہم ایک شخص جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں.
تو کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں؟ انسان اگر یہ کر سکتا ہے جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کی عقل، اس کی وزڈم، اس کے پاس جو پاور ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو اللہ جس کی طاقت کی کوئی وسعت نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو کیا وہ ایسے سیکرٹ ڈورز پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ اہل جنت جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، کمیونیکیشن کریں گے، اور جنت والے کہیں گے، کئی مقامات ہیں نا السٹریٹ کیا، اور جیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جنت والے ہمارا ایک دوست ہوتا تھا وہ کہاں گیا، وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بات چیت کروائیں، کمیونیکیشن کروائیں گے، وہ سیکرٹ ڈورز جو ہیں یا پورٹلز کہہ لیں وہ کھلیں گے اور اس کے ذریعے سے ان سے کمیونیکیشن کریں گے۔ تو وہ جو منبع ہے نیل اور فرات کا، وہ ہو سکتا ہے وہ سیکرٹ ڈور وہاں ہو، پانی وہاں سے نکلتا ہو، بہتا ہو اور یہاں سے نکل رہا ہو۔ کلیئر ہے؟ یا اس کو کنٹینیو کریں مزید، یا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ آپ نے قرآن اور حدیث سے وہ دے دیا، اس کے بعد کیا بچا؟ اس پہ مزید جو ہے مزید اس پہ بات ہونی چاہیے۔ مزید کس اعتبار سے، کس ڈائمنشن سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کس ڈائمنشن سے؟ دیکھیں دینی حجت تو تمام ہو گئی، یہ مطلب اس کو آپ ماورائے عقل نہیں کہہ سکتے، انٹلیکٹ نہیں، ماورائے عقل نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ایک چیز کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، آواز ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، باڈی بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر تو ابھی سائنس جو ہے ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم ایک باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آواز ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے تو ایک باڈی کیوں نہیں ٹرانسمٹ ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اگر انسان دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی پہلے وہ امیجینیشن ہی تھی، وہ امیجینیشن تھی، پھر انسان نے اس عقل اور علم کے ذریعے سے اس پر ایکسپیرینس کیے، مشاہدات کیے، اور پھر آج وہ ریالٹی میں بدل گئی، وہ امیجینیشن ریالٹی میں بدل گئی۔ آج سے پہلے ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ پہلے ٹیلی فون کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، اب موبائل کی اسکرین کے بارے میں کہ ایک شخص جو ہے لائیو جو ہے ہم اس دنیا کے کسی بھی، یہ چھوڑیے خلا میں ایک شخص پہنچا ہوا ہے، کروڑوں میل دوری کے فاصلے پر ہے، ڈسٹینس دیکھیے آپ، لیکن آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسانوں نے جو کریٹ کیا ہے نا امیجینیشن کو اور اینیمیٹ کیا اسے، وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی انکانشیس مائنڈ میں اس کی کہیں نہ کہیں اوریجنیلٹی ہے جسے وہ حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین الحمد للہ رب العالمین۔